اب اگلے دن تمام رشتہ دار اپنے مرحوم کی قبر کے اوپر جاتے ہیں زیارت قبر کے لیے. تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کہ اگلے دن ان جانے والوں کی کیا ذمہ داری ہے. بس ہم وہ ذمہ داری بیان کریں گے. تو احتیاطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے, اور صبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں تو پھر عورتوں کے لیے جانے کی اجازت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے پردے اور عفت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے جائیں. اگر وہاں جا کے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس قسم کے کلمات کہے جا رہے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہاں جائیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے وہابیوں وغیرہ کا نظریہ ہے, ہماری فقہ کا یہ نظریہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانا مستحب ہے اور مردوں کے لیے بھی. اچھا, قبرستان جا کر کریں کیا؟ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کریں. سلام کرنے کے بھی کئی طریقے روایات میں بیان ہوئے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین, یہ ایک سلام ہے جو کہ وہاں جا کر مردوں کو کیا جاتا ہے. سلام ہو اس سرزمین کے رہنے والے مومنین پر, خدا تم سے پہلے آنے والوں اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل کرے, اور انشاءاللہ ہم بھی جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. یعنی یہ جملہ جا کر ان کو مردوں کو مخاطب کر کے کہے. یہ بھی عروا کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلام لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو کس انداز میں جا کر سلام کریں. اچھا, جب قبر کے نزدیک پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کیا پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے, اس کی بھی خاص بات بتائی گئی. قبر کے قریب بیٹھنا مستحب, کھڑے ہونا بھی البتہ جائز ہے. بیٹھنا مستحب ہے, کھڑے ہونا جائز ہے. اچھا, بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قبر کی زیارت کی جائے. اچھا, ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھا جائے اور جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں وہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائیں. اس کی بڑی تاکید آئی. کیا پڑھیں؟ اب اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی تاکید رکھتا ہے. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی قبر کی زیارت کے وقت 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے گا, پروردگار اس مردے کو اور زیارت کے لیے آنے والے دونوں افراد کو بخش دے گا. 7 مرتبہ جو شخص بھی سورہ قدر کی تلاوت کر دے گا. اچھا, دوسری چیز سورہ قدر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اس کا بہت ثواب ہے. اچھا, اگر کوئی شخص آیت الکرسی کسی بھی مردے کے لیے پڑھ دے تو چاہے وہ مردہ کسی بھی جگہ دفن کیوں نہ ہو, اس کی قبر سے ایک نور ساطع ہوگا اور پروردگار عالم اس قبر کے مردے کو یہ بات بتائے گا کہ یہ آیت الکرسی کا ہدیہ تمہارے پاس فلاں مومن نے بھیجا اور اس سے اس نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا, اور اس کو اس کے عوض ایک بہت زبردست قسم کا ایک ثواب بھی ملے گا. اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہر حرف آیت الکرسی کے بدلے, جو کہ 75 حروف ہیں, خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا ہر حرف کے بدلے, اور جو کہ قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا پروردگار کے, اس کو پڑھنے کا ثواب اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے قاری کو ملے گا. اچھا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی میں بیان کر بھی رہا ہوں, سورہ قدر تو 7 مرتبہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ان کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید. آیت الکرسی 3 دفعہ, سورہ الحمد 3 دفعہ, اس کے علاوہ سورہ یہ جو معوذتین قل اعوذ برب الناس اور فلق, ان کو بھی 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ یاسین کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ ملک کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے, اور کچھ مفاتی کے اندر بھی کچھ دعائیں.